بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا اس وقت بڑے بڑے مسائل تھے، لیکن ان کی طرف توجہ بعد میں دلائی ہے، اور سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت باقی رہے گی۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو جہالت کی انتہا بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام ایسے پراگندہ ہو جائے گا، اسلام ایسے پرانا ہو جائے گا، فرمایا کہ جس طرح نقش و نگار والا کپڑا، اس کے نقش و نگار وہ مدھم پڑ جاتے ہیں، جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جیسے پرانا ہوتا ہے، جیسے جیسے دھوتے ہیں تو ویسے ویسے اس کے نقش و نگار وہ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ایسے ہی پرانا ہوتا چلا جائے گا، اس کے جو نقش و نگار ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، یہ ایسے پرانی ہوتی چلی جائیں گی، لوگ ان کو بھولتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، بنیادی جو فرائض ہے نا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کا علم بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ان چیزوں کا جو علم ہے نا، یہ رسمی سا ہے۔ نماز اگر کسی نے غلط سیکھی ہے 20 سال پہلے تو آج بھی وہ غلطی پڑھ رہا ہے، اگر کسی نے صرف نماز سیکھی تھی، اس کا ترجمہ نہیں سیکھا تھا، تو آج 20 سال کے بعد بھی اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ محض رسمی سا علم جو بچپن میں سکھا دیا گیا، کلمہ یہ ہے، نماز یہ ہے، روزہ یہ ہے، تو فرمایا کہ دین ایسے پراگندہ ہو جائے گا، ایسے پرایا ہو جائے گا، ایسے پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارا دین کے ساتھ یہی سلوک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم سیکھو، تم جانو۔ بنیادی چیز جو سیکھنے والی ہے وہ عقائد ہیں، عقائد کا علم، نظریات کا علم، توحید کا علم، رسالت کا علم، یہ جو بنیادی عقائد ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے جو عقائد اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم جہاں پہ کوئی لال پیلی جھنڈی دیکھتے ہیں تو ہم جھک جاتے ہیں۔ عقائد کا بگاڑ جو بنیادی طور پر آیا ہے یہ تعلیم کی دوری کی وجہ سے۔ قرآن مجید تو ایک ایک آیت سے توحید کو ثابت کرتا ہے، اور ہماری آج توحید ہی ٹھیک نہیں، تو یہ جو بگاڑ ہے یہ علم کے ذریعے دور ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی عنایتیں، نوازشیں، اللہ کی رحمت ہر بندے کو گھیرے ہوئے ہے۔ میری خاص جو عنایت اللہ نے فرمایا، میری خاص عنایت اور میرا خاص کرم اگر ہوتا ہے تو وہ اس بندے پہ ہوتا ہے جسے میں توفیق دے دیتا ہوں کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ۔ فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ میں خاص الخاص بلائی کا ارادہ رکھتا ہوں، اس بندے کو میں دین کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں دین کی سمجھ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جاننے والے اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بڑا فرق ہے۔ جو علم والے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے مقام کو، ان کی عزت کو، ان کے احترام کو، ان کے وقار کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ دنیا والے تو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، علم والوں کو ان کے ہاں کوئی عزت ہے یا نہیں یہ الگ چیز ہے۔ اگر رب سے پوچھتے ہو تیری نظر میں عزت، مقام اور مرتبہ کس کا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات۔ جو علم والے ہیں میں نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ علم والے ان کو اتنی عظمت کیوں ملی ہے اور ان کے درجات کیوں بلند ہوئے ہیں؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے کہ ان کے دلوں میں رب کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے، ایک بندہ اسے اس چیز کا علم نہیں کہ یہ آگ مجھے جلا دے گی، یہ انگارہ مجھے راکھ کر دے گا، اسے علم نہیں، تو وہ 100% چانس ہے کہ وہ آگ میں گر جائے گا، اس لیے کہ اسے علم ہی نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے۔ وہ آگ سے کیسے بچے گا؟ جب اسے علم ہوگا کہ میں نے یہ آگ ہے، اس کا کام جلانا ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے راہ کر دے گی۔ علم ہوگا تو ہم گناہوں سے بچیں گے، رب کی معرفت ہوگی اور رب کی ذات کی جو اہمیت ہے، یہ اس کا اگر ہمیں علم ہوگا تو پھر ہم رب کے جو احکامات ہیں ان کو ہم اہمیت دیں گے۔ علم آئے گا تو ہم گناہوں سے بچیں گے، علم آئے گا تو ہم نیک اعمال کریں گے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں پتا ہوگا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ علم والوں کو میں نے فضیلت کیوں دی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نبوت سے بڑی گدی کوئی نہیں، نبوت سے بڑا درجہ کوئی نہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ جو نبوت کی گدی ہے اس کے حقیقی وارث اگر ہے تو وہ علماء ہیں۔ انبیاء اپنے ورثے میں کوئی ہیرے جواہرات نہیں چھوڑتے کہ جو علماء کو مل جانے ہیں۔
انبیاء اپنے ترکے میں کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں. وہ علم جو نبی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم علماء سیکھتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. نبی پاک نے صاحب فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال ختم. فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے. ان میں سے ایک وہ فرد ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا اور وہ دین کا علم آگے سکھا جاتا ہے. تو فرمایا او علم ينتفع به، ایسا شخص جس نے دین کا علم آگے سکھا دیا تو جب تک اس کے دین سے لوگ، اس کے سکھائے ہوئے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ علم، دین کا علم، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. عالم دین کوئی کتاب لکھ گیا اور کوئی ادارہ بنا گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی ایسا کام شروع کر گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کے علم سے اس کو ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے دین کا علم. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں. دین کی بنیادی تعلیم ماں سے ہر بچہ ہمارا آگاہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھر میں آتا ہے دین سیکھنے کے لیے تو فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے. یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس کا اجر، اس کا مقام اتنا ہے. فرمایا کہ جو کوئی شخص دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، تو فرمایا کہ وہ شخص جنت کے راستے پر ہوتا ہے. وہ شخص جنت کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے. جو شخص دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اگر وہ مارا جاتا ہے، اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے، اور اگر موت واقع نہیں ہوتی تو وہ جو علم حاصل کرے گا، علم سیکھے گا تو یقیناً وہ علم اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. دین کی تعلیم، دین کا بنیادی شعور یہ ہم اپنے بچوں کو دیں.